السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو جیجا اور سالی کی کہانی سناتا ہوں، اور یہ کہانی بالکل سچی اور حقیقت ہے، چونکہ جس بہن نے ہمیں یہ کہانی سنائی ہے وہ تاکید کے ساتھ ہمیں بولی ہے کہ آپ اسے اپنے چینل کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ سنبھل جائے، وقت رہتے ہوئے سمجھدار ہو جائے۔ چونکہ آج یہ صرف میری کہانی نہیں ہے بلکہ آج کے دور میں گھر گھر کی کہانی بن چکی ہے۔ وہ اپنی کہانی شروع کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے اولاد نہیں، لیکن اولاد کی خوشی سے محرومی ہونے کے باوجود میں ایک خوبصورت، اچھی اور پرسکون شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی۔ میرے شوہر کا نام سالم تھا۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے اولاد نہ ہونے کا طعنہ نہیں دیا۔ وہ میرے شوہر ہی نہیں تھے بلکہ وہ تو میرے غرور تھے، میرے سروں کے تاج تھے، میرے شان تھے، وہ بہت ہی اچھے تھے۔ تو ایک روز سائمہ میری بہن آئی میرے پاس اور کہنے لگی، ناجش باجی مجھے اپنے سہیلی کے گھر جانا ہے، کیا سالم بھائی ہمیں وہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو ناجش کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں چھوڑ سکتے، تم اس کی سالی ہو، وہ تمہارے جیجا جی ہیں، اتنا تو حق بنتا ہی ہے۔ میں نے سالم سے کہا، سالم میں ٹھیک بولی؟ تو سالم بھی اتراتے ہوئے کہنے لگا کہ میری کیا مجال کہ میں اپنے ہوم منسٹر کی بات کو کاٹ سکوں، میں ضرور چھوڑ دوں گا۔ تو پھر ناجش سائمہ سے بولی کہ سائمہ ادھر سے کیسے لوٹو گی، آٹو سے آؤ گی یا سالم ہی کے ساتھ آؤ گی؟ تو سائمہ بھی اترا کر کہنے لگی، میں بھلا جیجا جی کے رہتے ہوئے آٹو سے کیسے آ سکتی ہوں؟ نہیں، میں تو جیجا جی کے ہی ساتھ آؤں گی۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ سائمہ سالم باہر جا چکے تھے، سائمہ اپنے جیجا کے ساتھ باہر جاتی رہتی تھی۔ ایک روز میری ماں مجھ سے بولی کہ سالم کے ساتھ سائمہ کو بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ تو میں اپنی ماں کو یہ کہتے ہوئے خاموش کر دی کہ میرا سالم ایک مضبوط کیریکٹر رکھتا ہے، جیسا تم سوچ رہی ہو ماں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ماشاءاللہ اپنی سائمہ بھی تو بہت سمجھدار ہے۔ لیکن ماں اگر یہی بات کوئی اور کہتا، محلے والے، سوسائٹی والے، معاشرے والے کہتا، تو میں اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیتی، یہ کہہ کر انہیں جواب دیتی کہ تمہارے آنکھ میں ہی گندگی ہے، تمہارے عقل میں ہی گندگی بھری ہوئی ہے، ارے تمہارے گھر کے مرد ایسے ہوں گے، ہمارے گھر کے مرد ایسے نہیں ہیں۔ اور رہی بات سالم اور سائمہ کی، تو سائمہ سالم کو اپنے بھائی کی نظر سے دیکھتی ہے اور سالم سائمہ کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھتی ہے۔ میں سالم اور سائمہ پہ اتنا بھروسہ کرتی ہوں، اتنا بھروسہ رکھتی ہوں، ان دونوں پر مجھے اتنا اعتماد ہے کہ اتنا اعتماد تو مجھے سگے بھائی بہن پہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یوں ہی دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے جب سالم اور سائمہ مذاق کرتی تھی تو مجھے اچھا لگتا تھا، جب وہ ایک دوسرے سے نوکا جھوکی کرتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں سوچتی تھی جیجا سالی ہے، ویسے ہی مذاق کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں۔ ایک روز جب لائٹ چلی گئی تو سالم کا موبائل گھر میں ہی رکھا ہوا تھا، سالم کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، تو میں نے یہ سوچی کہ چلتے ہیں، جب تک گانا ہی سن لیتے ہیں یا نظم غزل ہی وغیرہ سن لیتے ہیں۔ تو میں سالم کا موبائل فون لیتی ہوں اور اس میں سے ایک آڈیو پلے کرتی ہوں، ایک آڈیو چالو کرتی ہوں، اس آڈیو میں سے سائمہ کی آواز آتی ہے، سالم سے کہتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کو چاہنے لگی ہوں، میں آپ ہی سے شادی کروں گی، باقی میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر ناجش فوراً واٹس ایپ پہ گئی اور وہاں پہ دیکھی تو واٹس ایپ پہ جتنی بھی چیٹنگ تھے وہ سارے ڈیلیٹ کیے ہوئے تھے۔
نہ جانے بیچارے سالم اس آڈیو کو ڈیلیٹ کرنا کیسے بھول گیا۔ بہرحال یہ صرف محبت تک ہی محدود نہیں تھا، یہ صرف چاہت ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ بات تو بہت آگے چل چکی تھی، بات تو بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ ان کے پیٹ میں سالم کا بچہ تھا، وہ سائمہ حاملہ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سالم اندر آئے تو دیکھا کہ ناجش کچھ موبائل میں کچھ کر رہی ہے، تو ناجش نے اس آڈیو کو چالو کر کے سالم کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگی کہ سالم یہ کیا بات ہے، میں یہ کیا سن رہی ہوں اس آڈیو میں، آخر بات کیا ہے؟ تو سالم بے شرم ہو کر یہ کہنے لگا کہ ناجش میں آپ کو بتانے ہی والا تھا، چونکہ چلو اچھا ہوا کہ تمہیں پتہ چل گیا، ورنہ میں تو اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی اچھا وقت، کوئی مناسب وقت ہو جو میں تمہیں بتا دوں کہ سائمہ اور ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ سالم کہنے لگا کہ ناجش تم یقین کرو، اگر وہ تمہاری بہن نہیں ہوتی تو میں تجھے طلاق نہیں دیتا، چونکہ اسلام میں شریعت میں دو بہنوں کو جمع کرنا یہ شریعت ان کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ اگر جمع کرنے کا اجازت دیتا تو میں تمہیں بھی رکھتا اور سائمہ کو بھی رکھتا، لیکن شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور سائمہ سے میں شادی کر لوں گا۔ ناجش کو یہ سن کر ایسا محسوس ہوا کہ پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو، ایسا محسوس ہو رہا تھا ناجش کو کہ کاٹے تو خون نہ نکلے، یہ پریشان، یہ اب لاچار ہو گئی۔ انہوں نے اپنا بیگ اٹھایا اور اپنے ماں کے گھر گئی۔ وہاں پر جانے کے بعد سائمہ سے ملاقات ہوئی تو سائمہ کو 2 تھپڑ ناجش مارنے کے بعد ناجش اپنے بہن سے کہتی ہے کہ تمہیں میرا ہی گھر برباد کرنے کو ملا تھا، تو میرے ہی شوہر کو ڈس لی، میرے ہی گھر کو اجاڑ لی۔ تو سائمہ کہنے لگی کہ تم پریشان نہ ہو، رو رو کر جب تمہارے آنسو سوکھ جائیں گے تو تم خود اپنے سارے دکھ اور درد کو بھول جاؤ گی، اور میں اور سالم یہ کوشش کریں گے کہ تمہارا اچھے سے اچھے جگہ شادی ہو۔ ناجش کہنے لگی کہ میں سائمہ کا بال پکڑ رکھی تھی تو بال پکڑ کے میں انہیں جھٹکا دیا، تو سائمہ نے بھی مجھے دھکا دے کر روم سے باہر آ گئی، اس نے میری کوئی بھی ادب نہیں کی، انہوں نے میرا کوئی بھی عزت اور خیال نہیں کیا۔ اب میں تنہا زندگی گزار رہی تھی اور ان شعلوں میں جل رہی تھی جن شعلوں کو میں نے خود ہی ہوا دی تھی۔ کچھ دن کے بعد طلاق کے کاغذات میرے پاس آ گئے۔ سالم اور سائمہ یہ دونوں کورٹ میرج بھی کر لیے تھے۔ میں تنہا زندگی گزار رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے خود اپنا ہی گھر برباد کیا۔ محسوس کیا ہو رہا تھا؟ میں نے تو خود اپنا گھر برباد کیا تھا۔ جب سائمہ اور سالم ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا، جب ایک دوسرے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر چلتے تھے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی دیکھ کے، پر جب اب نتیجہ سامنے آیا تو اب افسوس ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبوں کو اس قصے سے بہت ساری باتیں سمجھنے کو ملی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔